بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اے میرے لخت جگر، تجھے جو بھی پسندیدہ یا ناپسندیدہ امر پیش آئے، بہرحال اپنے دل میں یہی سمجھنا کہ اس میں تیری بھلائی ہے۔ بیٹے نے کہا، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا جب تک اس بات کی صحت معلوم نہ ہو جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ایک نبی مبعوث فرمایا ہے، آؤ اس نبی کے پاس چلتے ہیں، وہاں میری بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ تو بیٹے نے کہا، اے والد بزرگوار، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ راوی فرماتے ہیں، وہ دونوں باپ بیٹا الگ الگ گدھے پر سوار ہو کر نکلے اور انہوں نے مناسب و عمدہ زاد راہ لیا۔ پھر کئی دن اور کئی رات چلتے رہے، حتیٰ کہ بے آب و گیا میدان نظر آیا اور وہ دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ وہ چلتے رہے جب تک اللہ نے چاہا، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا، دن بلند ہو گیا اور دھوپ سخت ہو گئی اور ان کا توشہ اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ ان کے گدھے سست رفتار ہو گئے تو یہ اتر کر پیدل چلنے لگے۔ اتنے میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے سامنے سیاہی اور دھواں دیکھا تو انہوں نے اپنے دل میں کہا، سیاہی تو درخت ہے اور دھواں آبادی کا نشان۔ دونوں چل ہی رہے تھے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے راستے میں ابری ہوئی ایک ہڈی کو رود ڈالا۔ ہڈی اس کے تلمے میں گھس کر اوپر سے نظر آنے لگی تو حضرت لقمان علیہ السلام کا بیٹا بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا زمین پر پڑا ہوا ہے تو وہ دوڑ کر اس کے پاس گئے اور سینے سے لگا لیا اور اپنے دانتوں سے ہڈی کو نکالا اور اپنا امامہ پھاڑ کر اس سے اس کے پاؤں باندھ دیا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کی رخ کی طرف نظر کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور آنسو کا ایک قطرہ بیٹے کے رخسار پر گرا تو اسے ہوش آ گیا۔ اس نے اپنے والد کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا، اے میرے والد، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کہتے ہیں یہ میرے لیے بہتر ہے، تو یہ میرے لیے بہتر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ رو رہے ہیں اور ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور ہم اس بے آب و گیا صحرا میں ہیں۔ اگر آپ مجھے میری حالت پر چھوڑ کر جائیں گے تو دائمی رنج و غم لے کر جائیں گے، اور اگر آپ میرے ساتھ رکیں گے تو ہم سب مر جائیں گے۔ تو یہ میرے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے جبکہ آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، رہا میرا رونا تو میں نے چاہا کہ دنیا کا جو کچھ میرے حصے میں ہے سب کچھ تجھ پر قربان کر دوں، لیکن میں باپ ہوں اور میرے ساتھ باپ کی نرمی ہے۔ اور رہی وہ بات جو تم نے کہی ہے کہ یہ میرے لیے کیسے بہتر ہوگا، تو اے میرے بیٹے، ہو سکتا ہے کہ جس مصیبت میں تو گرفتار ہوا اس کی وجہ سے بڑی مصیبت ٹال دی گئی ہو، اور یہ مصیبت ٹالی گئی مصیبت سے آسان ہو۔ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نظر اپنے سامنے پڑی تو اس دھوئیں اور سیاہی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے اپنے دل میں کہا، میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ پھر سوچا ضرور کچھ دیکھا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو چیز دیکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی چیز پیدا کر دی ہو۔ وہ ابھی اس معاملے میں غور ہی کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر اپنے سامنے کے ایک شخص پر پڑی
जो चितकबरे घोड़े पर सवार होकर आया था और उसके जिस्म पर सफेद लिबास और सफेद अमामा था, और वो हवाओं को छूता था और मुसलसल टिकटिकी बात कर देख रहा था, हत्ता कि वो उनके करीब हो गया और उनसे छुप गया। फिर चीख कर बोला, आप हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम हैं? तो आपने कहा, हाँ। फिर कहा, आप हकीम हैं? तो आपने फरमाया, ऐसा ही तो कहा जाता है, और ऐसा ही मेरे रब ने मुझे महफूज फरमाया है। फिर कहा, आपके इस बेवकूफ़ बेटे ने आपसे क्या कहा? तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, "ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं? मैं आपकी गुफ्तगू तो सुन रहा हूँ, मगर आपका रुख नहीं देख रहा हूँ।" तो उन्होंने फरमाया, मैं जबरील हूँ, मुझे तो मुकर्रब, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता और नबी मुरसल ही देख सकता है। अगर ये आपका बेटा नहीं होता तो आप भी मुझे देख लेते। अब बताइए कि आपके इस बेवकूफ़ बेटे ने क्या कहा? रावी फरमाते हैं, हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप जिब्रील हैं तो मेरे बेटे ने क्या कहा, इसको आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे आप दोनों के मामले का कुछ भी इल्म नहीं है, मगर आप दोनों के निगहबान फरिश्ते मेरे पास उस वक्त है कि मेरे रब ने मुझे इस शहर के बाशिंदों और मुज़ाफ़ात को ढूंढसाने का हुक्म दिया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप दोनों इस शहर में जाना चाहते हैं। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो आप दोनों को मुझसे जैसे चाहे रोके रखे। तो अल्लाह ने आपके बेटे को इस मुसीबत में डालकर आप दोनों को मुझसे बचाए रखा। अगर आपका बेटा इस आजमाइश में ना पड़ता तो मैं आप दोनों को उन लोगों के साथ धुंसा देता। रावी फरमाते हैं, फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लड़के कदम पर अपना हाथ फेरा तो वो सीधा खड़ा हो गया। खाने के तोशादान पर हाथ फेरा तो वो खाने से भर गया, और पानी के बर्तन पर हाथ फेरा तो वो पानी से भर गया। फिर इन दोनों को और इनके गधों को उठाया और इन दोनों को इनके गधे के साथ उड़ाकर भेज दिया, जैसा कि परिंदों को उड़ाकर भेजा जाता है। वो दोनों चंद दिनों के बाद उसी घर में पहुंच गए जहां से निकले थे।